وزیر کے خلاف جو یہ کر رہے ہیں یہ بہت غلط کر رہے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا جو مجھے بتائیے کہ رزلٹ علی ہوگا وہ اچھا وزیر نہیں کے ہوگا۔ ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ عمران خان کے دور میں عمران خان کی گورنمنٹ کر رہی تھی، ابھی شہباز شریف کی گورنمنٹ کر رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی گورنمنٹ ہی کر رہی ہے؟ اگر اس جنگ سے سفر کیا تو ہم نے کیا، انہوں نے ہمیشہ جنگ کے ثمرات کھائے ہیں، ان لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں، شاید اس کا حلقہ محفوظ ہے، شاید اس کا علاقہ محفوظ ہے، شاید اس کا ضلع محفوظ ہے، شاید اس کے بچے محفوظ ہیں، نہ ہم نے چھوڑا ہے، نہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، اور نہ ہم چھوڑیں گے۔ ناظرین، آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ پختونخوا کے حالات امن کے حوالے سے کافی زیادہ خراب ہے، اور بہت سارے لوگ، بہت سارے سیاسی قائدین ان کے حوالے سے اپنے انکشافات بھی وقتاً فوقتاً وہ کرتے رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے رہنما اور وہاں پہ ان کے اپنے حلقے کے صوبائی امیدوار بھی ہے گلبدین محسود صاحب، وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ برادر۔ سب سے پہلے آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت مختلف سیاسی قائدین جن کا تعلق پختونخوا سے ہے، وہ اس وقت یہ انکشافات وقتاً فوقتاً وہ کر بھی چکے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں محسن داوڑ صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ آگ اگر آپ ایک طرف لگا رہی ہے تو یہ آگ ہر طرف پھیلے گی۔ کیا کہنا چاہیں گے، آج کل کے حالات کیسے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیے، مستداور نے پارلیمنٹ کے فلور پہ آج سے 3 سال، 4 سال، 5 سال پہلے روز اول سے اس نے دہشت گردی پہ بات کی ہے، اور اس نے جو کہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے وہ لفظ بلفظ سچ ثابت ہو چکا ہے، وہ لفظ بلفظ درست ثابت ہو چکا ہے۔ اور دہشت گردی اس وقت شاید کسی کو اتنا نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن حکومت کی جو پالیسیاں تھی، حکومت کی جو بیک ڈور پہ پالیسیاں تھی، اور حکومت جو ان کے ریگروپنگ کے اوپر، اور حکومت کے ان کے ساتھ جو تعلقات تھے ان کے اوپر، یا افغانستان میں جو چینج ہو گیا، جو افغان سکوت ہو گیا، جو جمہوری نظام وہاں سے چلا گیا، اس کے اوپر جو مسداور کے کمنٹس تھے کہ دیکھیں اگر آپ لوگ اس پہ شدیانے بجا رہے ہو کہ اچھا ہوا انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی، تو یہ لوگ کل یہیں پہ آئیں گے اور آپ کا حالات برا ہوگا، اور وہ لفظ بلفظ ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ سچ ثابت ہو چکا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ 2021 میں 15 اگست کو جب وہاں پر افغانستان میں ٹیک اوور ہوا، طالبان کی گورنمنٹ آئی، یہاں پر کچھ لوگ جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ شادیاں نہیں بجا رہے تھے، کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ اس وقت کے جو لوگ تھے اور یہ جو سب کچھ کر رہے تھے اور یہاں پر پاکستان میں وہ خوشیاں منا رہے تھے، اس پہ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، میرے جو ذہن میں ہے کہ جن جن لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں، شاید اس کا حلقہ محفوظ ہے، شاید اس کا علاقہ محفوظ ہے، شاید اس کا ضلع محفوظ ہے، شاید اس کے بچے محفوظ ہیں۔ اگر تکلیف ہے تو میرے پشتونخوا میں ہے، اگر تکلیف ہے میرے حلقے میں، اگر تکلیف ہے میرے بچوں میں، میرے بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اگر اس جنگ سے سفر کیا تو ہم نے کیا، انہوں نے ہمیشہ جنگ کے ثمرات کھائے ہیں، انہوں نے ہمیشہ جنگ کے فائدے بٹورے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ جنگ کے نام سے، جنگ کے ٹیکے پہ انہوں نے اپنے علاقے کی اور اپنے حلقے کی تعمیر نو کی ہے، تو مجھے اس وجہ شاید وہ خوش تھے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ جو تھے، آپ فاؤنڈنگ ممبر بھی ہے پختون تحفظ موومنٹ کے، منظور پشتین کے آپ لوگ ساتھی تھے، پھر آپ لوگوں نے پی ٹی ایم کو جو ہے ان کو چھوڑ دیا، ان کے حوالے سے ذرا بتائیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کو چھوڑا کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ سوال آئی تھنک کہ آپ لوگوں سے بہت زیادہ بھی ہوتا ہے، لیکن بتائیے کہ جو ناظرین ابھی بھی اس وقت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ پی ٹی ایم کو تو سب سے پہلے میں یہ واضح کروں کہ نہ ہم نے چھوڑا ہے، نہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، اور نہ ہم چھوڑیں گے۔ پی ٹی ایم کے ساتھ ہر مشکل میں ہم کھڑے رہیں گے، پی ٹی ایم کے جو مطالبات ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے۔ ہم نے اگر ایک پارٹی بنائی ہے تو وہ صرف ایک راستہ جو تھا اس کے اختلاف کی بنیاد پہ کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایک تنظیمی ڈھانچہ دیں، اپنے نوجوانوں کو ایک جماعت دیں، آنے والے جو ہمارے نوجوان ہو وہ کہیں ایسی پارٹی کا حصہ نہ ہو جس پارٹی میں مرثیت ہو، جس پارٹی میں اختیارات کی تقسیم نہ ہو۔ تو اس وجہ سے ہم نے نوجوانوں کو جو سپیس تھا اس سے فائدہ اٹھا کے نوجوانوں کو ہم نے ایک پارٹی دی، ایک جماعت دی۔ باقی پی ٹی ایم کے مطالبات، پی ٹی ایم کے ساتھ ہم ہر مشکل میں کھڑے ہیں، صرف یہ ہمارے الفاظ کے حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہم نے ایک کردار پہ ثابت کیا ہے۔ جب جب اس پہ مشکل وقت آیا، اللہ کرے دوبارہ پھر نہ آئے، لیکن ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس وقت علی وزیر صاحب جو ہے وہ جیل میں ہیں، حکومت سے یا ریاست سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے ان کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے کافی عرصہ جیل میں بھی گزارا اور یہ صحبتیں، یہ مشکلیں انہوں نے کاٹی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ حکومت بہت زیادتی کر رہی ہے، ان کو اس چیز کا، جس کا جو ریئیکشن ہے ہمارے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ جو یہ کرتے ہیں، ان کے ریئیکشن کا بعد میں ایسا اندازہ ہوگا جس طرح وہ پہلے جو پروجیکٹ طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے آج ان سے تنگ ہیں۔ تو ہم تو جمہوری لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ان کو تو ہم بڑی محنت کرتے ہیں کہ بھائی خدا را یہ والا غیر آئینی غیر سیاسی جو رویہ ہے اس کو بند کیا جائے، اور اس طرح سیاسی آوازوں کو نہیں دبایا جائے، کیونکہ اب دبا نہیں سکتے۔ اور علی وزیر کے لیے ہم نے کوئٹہ میں پراپر ایک احتجاج اعلان کیے تھے، ہمارے ساتھ پی نیب تھی، خوشحال خان کی جو پارٹی ہے، اور پی ٹی ایم کی تھی، اور ہمارے پارٹی تھی، انہوں نے چلائی ہے، وہاں پہ بھی ہمارے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، ہمارے نوجوان وہاں پہ بھی گرفتار ہوئے۔ لیکن علی وزیر کے خلاف جو یہ کر رہے ہیں یہ بہت غلط کر رہے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے،
اور اس کا جو مجھے بتائیے کہ result علی ہوگا وہ وزیر کرنے کے کو ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ عمران خان کے دور میں عمران خان کی گورنمنٹ کر رہی تھی، ابھی شہباز شریف کی گورنمنٹ کر رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی گورنمنٹ ہی کر رہی ہے؟ گورنمنٹ تو میرے خیال میں کسی کے نمائندے بیٹے ہیں، جو کر رہی ہے وہ کوئی اور ہے، کوئی اور ہے؟ وہ جو کر رہی ہے وہ کوئی اور ہے. جو ابھی ریسنٹلی ہمارے سمت لالا کو وہاں سے لے کے آیا، یہ اتنے جیلوں میں گھما گھما کے، پھر کسی کے کہنے پہ صوبائی حکومت نے اس کو سندھ کے حوالے کر دیا، کیونکہ صوبائی حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے صوبے میں، اس کے اوپر پریشر تھا، نوجوانوں کی طرف سے پریشر تھا، پی ٹی ایم کے سوشل میڈیا ٹیم سے پریشر تھا، پشتون کو پرست نوجوانوں کی طرف سے پریشر تھا کہ آپ وفاق میں اپنے لیے ایک الگ چیز مانگ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے، یہاں پہ آپ بے گناہ لوگوں کو قید کر رہے ہیں. تو اس پریشر کی وجہ سے انہوں نے پھر سندھ کی حکومت کو دے دیا. تو یہ جو کر رہے ہیں یہ کوئی اور کر رہے ہیں. لاسٹلی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جتنے احتجاج پہ آتے ہیں، آپ لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، آپ لوگ امن کی آواز اٹھاتے ہیں، اس سے بدتر ہوتے جا رہی ہے. آج کل آپ دیکھیں ہر دن ہر ہفتے میں ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی جگہ پہ کوئی دھماکہ ہوا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، یہ واقعات بار بار پیش آتے ہیں. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ حالات کیسے ہم روک سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیے ہم تو احتجاج کے علاوہ اور جلد سے جلوس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن 2018 میں ہمارا جو بیانیہ تھا وہ آج پاکستان کے 70% لوگ اپنا چکے ہیں، ایون پی ٹی آئی اپنا چکے ہیں، جو ہمارے شدید خلاف تھے. ہمیں کمنٹ کرتے تھے کہ آپ لوگ انڈیا چلے جائیں، افغانستان چلے جائیں. آج وہ ہم سے 2 گنا آگے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. ہم تو سیاسی لوگ تھے، ہم تو گالیاں کسی کو نہیں دے سکتے، ہم تو سیاسی ورکر تھے، ہم کسی کو گالیاں تو نہیں دے سکتے اور نہ دیں گے. لیکن ہم جو کر رہے ہیں یہ بہت بہتر ہو رہا ہے. اس وقت میں ساری سیاسی جماعتیں، سارے سیاسی لوگ جو ہے نا وہ سکوت ہیں، وہ آواز نہیں اٹھا سکتے. ہم اس وقت میں بھی آواز اٹھا رہے ہیں. تو اس آواز کو جو ہم نے زندہ رکھا ہے، یہ تسلسل کو جو ہم نے زندہ رکھا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ کامیابی کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے. جو پالیسی ہے اس پہ ہم نے لوگوں کو کلیئر کر دیا. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.